محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز دوستو، آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کیوٹو پروٹوکول اور اخراج میں کمی کے وعدے۔ یہ عالمی ماحولیاتی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل ہے جس نے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ موسمیاتی تبدیلی جیسے بڑے مسئلے کا حل صرف عالمی تعاون سے ہی ممکن ہے۔ موسمیاتی تبدیلی آج پوری دنیا کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکی ہے۔ درجہ حرارت میں اضافہ، گلیشیئرز کا پگھلنا، سمندری سطح کا بلند ہونا، شدید بارشیں، سیلاب، خشک سالی اور گرمی کی لہریں، یہ سب اسی مسئلے کے اثرات ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس کی بنیادی وجہ گرین ہاؤس گیسوں میں اضافہ ہے، جن میں کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین اور نائٹرس آکسائڈ شامل ہیں۔ یہ گیسیں فیکٹریوں، گاڑیوں، بجلی گھروں اور جنگلات کی کٹائی کے باعث فضا میں شامل ہوتی ہیں۔ اسی خطرے کے پیش نظر عالمی برادری نے 1992 میں یونائٹڈ نیشنز فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج کے تحت موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ایک بنیادی معاہدہ کیا۔ تاہم اس معاہدے میں ممالک پر اخراج کم کرنے کی قانونی پابندی موجود نہیں تھی۔ بعد ازاں 1997 میں جاپان کے شہر کیوتو میں یونائٹڈ نیشنز کے زیر اہتمام ایک اہم معاہدہ طے پایا جسے کیوٹو پروٹوکول کہا جاتا ہے۔ یہ معاہدہ 2005 میں باقاعدہ طور پر نافذ العمل ہوا۔ کیوٹو پروٹوکول کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ اس نے ترقی یافتہ ممالک پر گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج میں کمی کے لیے قانونی طور پر پابند اہداف مقرر کیے۔ اس کے تحت صنعتی ممالک کو 1990 کی سطح کے مقابلے میں اوسطاً تقریباً 5% اخراج کم کرنے کا ہدف دیا گیا۔ اس کی پہلی مدت 2008 سے 2012 تک تھی، جسے پہلا عہد نامہ دور کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی بنیاد ایک اہم اصول پر رکھی گئی جسے مشترکہ مگر مختلف ذمہ داریاں کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ چونکہ ترقی یافتہ ممالک نے ماضی میں سب سے زیادہ آلودگی پھیلائی، اس لیے ان پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اخراج کم کریں، جبکہ ترقی پذیر ممالک کو نسبتاً نرمی دی گئی تاکہ ان کی معاشی ترقی متاثر نہ ہو۔ کیوٹو پروٹوکول کے تحت 3 اہم طریقہ کار متعارف کروائے گئے۔ اول، ایمیشنز ٹریڈنگ یعنی کاربن تجارت۔ اس کے تحت وہ ممالک جو اپنے اہداف سے زیادہ اخراج کم کر لیتے تھے وہ اپنے اضافی کاربن کریڈٹس دوسرے ممالک کو فروخت کر سکتے تھے۔ دوم، کلین ڈیولپمنٹ میکنزم CDM۔ اس کے ذریعے ترقی یافتہ ممالک ترقی پذیر ممالک میں ماحول دوست منصوبوں میں سرمایہ کاری کر کے اپنے اہداف پورے کر سکتے تھے۔ سوم، جوائنٹ امپلیمنٹیشن GI۔ اس کے تحت ایک ترقی یافتہ ملک دوسرے ترقی یافتہ ملک میں ماحول دوست منصوبے لگا کر اخراج میں کمی کا کریڈٹ حاصل کر سکتا تھا۔ یہ اقدامات اس لیے کیے گئے تاکہ اخراج میں کمی کو معاشی طور پر قابل عمل بنایا جا سکے اور عالمی تعاون کو فروغ دیا جا سکے۔ تاہم کیوٹو پروٹوکول کو کئی چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ کچھ بڑے صنعتی ممالک نے اس میں مکمل شرکت نہیں کی یا بعد میں اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس کے علاوہ ترقی پذیر ممالک جیسے چین اور بھارت پر سخت پابندیاں نہ ہونے کی وجہ سے بعض ناقدین نے اسے غیر متوازن قرار دیا۔ مزید یہ کہ اس میں سخت نفاذی نظام موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے بعض ممالک اپنے اہداف پورے نہ کر سکے۔ اس کے باوجود کیوٹو پروٹوکول نے عالمی سطح پر ماحولیاتی شعور کو مضبوط کیا۔ اس نے کاربن مارکیٹ کا تصور متعارف کروایا اور قابل تجدید توانائی کے منصوبوں کو فروغ دیا۔ اس معاہدے نے بعد میں ہونے والے عالمی معاہدوں خصوصاً پیرس اگریمنٹ کی راہ ہموار کی، جس میں تقریباً تمام ممالک نے رضاکارانہ طور پر اخراج کم کرنے کے وعدے کیے۔ اگر ہم پاکستان جیسے ممالک کی بات کریں تو ہم خود موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے شدید متاثر ہیں۔ سیلاب، گرمی کی شدت اور گلیشیئرز کا پگھلنا ہماری معیشت اور عوام کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ اس لیے عالمی معاہدوں میں شرکت اور ماحول دوست پالیسیوں کا فروغ ہمارے لیے نہایت ضروری ہے۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کیوٹو پروٹوکول کامل نہیں تھا، لیکن اس نے دنیا کو یہ سبق ضرور دیا کہ مشترکہ مسائل کے حل کے لیے اجتماعی کوششیں ضروری ہیں۔ اگر دنیا کے ممالک اخلاص، ذمہ داری اور تعاون کے جذبے کے ساتھ کام کریں تو موسمیاتی تبدیلی جیسے بڑے چیلنج کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم سب کو بھی بطور فرد اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ درخت لگائیں، توانائی کا ضیاع کم کریں اور ماحول دوست عادات اپنائیں، کیونکہ زمین صرف ہماری نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کی بھی امانت ہے۔ اگر ہم آج احتیاط اور شعور کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو کل ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پانی کا درست استعمال کریں،
प्लास्टिक के बेजा इस्तेमाल से गुरेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए को फ़रोग़ दें। तालीमी इदारों, घरों और दफातर में माहौल के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ आगाही फैलाना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। हुकूमत के इक़दामात अपनी जगह अहम हैं, लेकिन असल तब्दीली उस वक्त आएगी जब हर फर्द अपने हिस्से का किरदार अदा करेगा। छोटे छोटे इक़दामात मिलकर बड़ी तब्दीली पैदा करते हैं। अगर हम आज से अहद करें कि हम माहौल दोस्त तर्ज ज़िंदगी अपनाएंगे तो यकीनन हम एक साफ, महफूज और सरसब्ज मुस्तकबिल की बुनियाद रख सकते हैं। आइए हम सब मिलकर ज़मीन की हिफाजत का अज़्म करें, क्योंकि यही हमारी बका और खुशहाली की ज़मानत है।